سوال یہاں پہ جو ظاہر ہے پہلے دن سے اٹھایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، کہ جب ہمارے تاحیات قائد محترم نواز شریف قدم رنجا فرمایا پاکستان کے اندر، اور تب سے لے کے آنورڈ ان کو جو سہولت کاری ملی بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو پی ایم ایل این کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سب کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے نون لیگ کو باہر نکلنا چاہیے تھے وہ نہیں نکل رہے. اور ایک خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا ووٹ کی عزتوں کا بیانیہ بڑا ایکو کیا تھا، بڑی اس کی گونج ہم نے سنی تھی. اب جو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بیانیے کی تلاش میں ہے، بیانیہ تراشنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے لیکن بیانیہ کہیں مل نہیں رہا. اور چونکہ اب بیانیہ نہیں مل رہا، کوئی نظریہ نہیں مل رہا، کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن سامنے نظر نہیں آ رہی، تو یہ ظاہر ہے جب ایسی حالت ہوگی تو آپ کی جو اپوننٹس ہیں، اپوننٹ جماعتیں ہیں، وہ آپ کے اوپر اٹیک کریں گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حالیہ تازہ ایک حملہ کیا ہے ہمارے تاحیات قائد کے اوپر، وہ بھی چند دنوں کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے جلسے کریں گے. لیکن جو ینگ بلاول ہے، اگریسو، جو جس انداز سے وہ حملے کر رہے ہیں، یہ ان کا تازہ حملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دوسری طرف ایک اور صاحب ہے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، چوتھی دفعہ، اور وہ صاحب کے پاس نہ منشور ہے، نہ نظریہ ہے، نہ انتخابی مہم چلا رہا ہے، نہ عوام سے ووٹ مانگ رہا ہے. وہ ووٹ بھی کہتا ہے کسی اور کو کہ آپ صاحب بندوبست کرے. وہ اپوزیشن کا مخالف کے بارے میں بھی کہتے ہیں کسی اور صاحب کو کس طرح بندوبست کرے. وہ سازشوں کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں، وہ سازشوں کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کسی اور کو جو ہے ہر روز مخاطب ہوتے ہیں کہ سر میرا کچھ کرو. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ناظرین، خورشید شاہ صاحب پرانے سیاستدان ہیں، طاقت کے ایوانوں کے اندر وہ موجود رہے ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن بھی رہے ہیں جب یہ پاکستان مسلم لیگ نون 2013 سے 2018 تک حکومت میں تھی، تو وہ جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو. تو انہوں نے بھی کچھ اپنے الفاظ کے اندر تشخیص کی پاکستان مسلم لیگ نون کی بیماری کی، تو ان کے الفاظ میں ہی سنتے ہیں. آج ایک نئی تاریخی بات ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے خود کو اتنا ایکسپلائٹ نہ کرو کہ لوگ کل کہیں کہ آپ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آ رہے ہو. میں میاں صاحب سے اپیل کروں گا خدا کے واسطے، میاں محمد نواز شریف سن آف محمد شریف، میاں محمد شریف بن جاؤ اور اس ملک کو، ریاست کو بچاؤ. کسی کے ہاتھ میں نہیں آؤ اور بہترین پالیٹکس کرو، کسی کی مدد سے مت آؤ، ورنہ وہ گو نواز گو 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 کے نعرے لگیں گے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی بھی تعلق داری ہے، پرانا ایک رشتہ رہا ہے آپ کا، آپ کیوں ان کو کمیونیکیٹ کر دیں کہ جس طرح پیپلز پارٹی والے ہاتھ باندھ کے جب دہائیاں دے رہے ہیں کہ میاں صاحب خدا کے واسطے ہم سیاستدان ہیں، جو سیاستدانوں کا قبیلہ ایک ہی ہوتا ہے، تو سیاست کو جو ہے ایک جگہ کے اوپر رہنے دیں، کیوں اپنے آپ کو اتنا آپ نیچے گرا رہے ہیں؟ میرے الفاظ نہیں ناظرین، یہ پاکستان پیپلز پارٹی والا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے خورشید شاہ صاحب ہاتھ باندھ کے یہ بات کریں، تو آپ بھی کوئی میسج وہاں پہ کر دیں، بس کریں میاں صاحب. تو سارا میدان کھلا ہے، لیول پلینگ فیلڈ بھی موجود ہے، بلے ہی بلے، اور ہر روز حسن ایوب خوشخبری بھی سنا رہا ہے کہ اب طاقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ طاقت اب ابل رہی ہے. وہ پہلوان بڑا تگڑا نہیں ہو جاتا، اب وہ پھر کہتا ہے میرے نزدیک کوئی نہ لگے. تو بس آرام سے اپنے اوپر بھروسہ کرے اور آگے بڑھے. میں کچھ کہہ لوں چوہے صاحب، آپ کی جو ہے لب کشائی کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں سر. وہ جو یہ جو میلہ ہوتا ہے نا شالامار کا، تو یہاں جو پہلے زمانے میں اپنی سارے بال صاف کر کے نا سر پر، اور وہاں مالش کر کے اور اپنا کھونڈا پھر کے لے کے پھر رہے ہوتے تھے لوگ، اور کہتے ہے کوئی جڑا میرا کھنے سیکے، یعنی ہے کوئی جو میرا سر پھاڑ دے اور میں یعنی بلیڈنگ کروں، خون نکل آئے. تو یہ پی ٹی آئی والے تو اور یہ پیپلز پارٹی والے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ صرف لوگوں کی روز کے اندازے لگا لیں ان کی میل ملاقات کے. ایک صاحب ہیں جنہوں نے آج پھر بڑا لمبا چڑا بیان دیا، وہ نواز شریف یہ کریں گے، میں یہ کروں گا، ایسا کریں گا. او بھائی، آپ انتظامیہ اور نگران بندے کو لے کے بیٹھے رہے ہو. او جی باقی تو ٹھیک ہے، سارا ٹھیک ہو گیا،
ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पोलिंग एजेंट जड़े ने ना पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं हो। अच्छा नाजरीन, ये जो बयानियां अब बना रहे हैं खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, उसको तकवीत दी है आज आसिफ करमानी साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं और बड़े ही करीब जाने जाते थे कुछ अर्सा पहले तक। आजकल क्या हालात वाक़यात है ये तो हसन अयूब से हम जानेंगे। आज जब से उनसे पूछा गया कि मोहतरम ताहियात कायद इतने कंप्रोमाइज क्यों लग रहे हैं, तो उनका जवाब आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ कंप्रोमाइज क्यों हो गए? नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं इंसान उनमें पूरा उतर आता है, कुछ आजमाइशें ऐसी होती हैं उसमें इंसान नहीं पूरा उतर पाता। कॉम्प्रोमाइज नहीं मैं कहूँगा, मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकल ज्यादा हो गए, प्रेगमेटिक ज्यादा। हल्की सी मुस्कुरान में वो सब कुछ कह गए, लेकिन वो जो बयानिए की जंग है वो कब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी, वो जो वाटरशेड मोमेंट था, वो जो एक अहम नुक्ता जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वो जो वोट को इज्जत दो का जो एक बयानिया था बड़ा जबरदस्त था, उनके हाथ से निकल गया, उसका हवाला भी दिया है आसिफ करमानी साहब ने। वोट को इज्जत दो का बयानिया तो हमारे हाथ से फिसल चुका है कब का। वोट को इज्जत दो का बयानिया तो हाथ से फिसल गया था ना, जब आपने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी थी, वो तो खत्म हो गई कहानी। आप पुराने तजर्बाकार हैं, मुलाकात भी रहती है, तो हेल्प करें उन्हें कोई तराशने में, कोई बयानिया। मतलब ये क्या हो गया बयानिया की तलाश के अंदर, इलेक्शन सिरते आए रहे तो बयानिया की तलाश के अंदर जो है घूमते रहे। बात पूरी करूं, मुझे टोकिंग तो नहीं? नहीं प्लीज गो बात करूं। पहली बात तो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब को दौरे सिंध से बुला लिया गया है, पीटीआई ने बुला लिया है, मरकजी क़यादत ने। हम उसको ज़ेरे बहस नहीं लेकर आ रहे। हमने जनाब वोट को इज्जत दो पर जाना है, ठीक है, वो बात आपकी अपनी मर्जी है, कंटेंट अपना मर्जी का, लेकिन सवाल एक बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं जवाब दूंगा आपको। अच्छा, दूसरी बात देखिए जी, रहीम जार खान वाले जो आरओ के ऑफिस में हमला हुआ, 150 लोग लेके गए वहां पर उम्मीदवार, पीटीआई का उम्मीदवार था। तो मैं तो ये कहूंगा कि जी वहां पर तो दोबारा एक जो है वो तशद्दुद का आंसर वो लेकर आ गए और दोबारा 9 मई से सीखे नहीं, दोबारा उसको रिपीट करे जा रहे हैं। तो मैं तो आज बात करूंगा वोट को इज्जत दो के मुकाबले में कि आरओ को इज्जत दो। अपने आरओ को पहले इज्जत मिलेगी, अपने ताहियात कायद की गल करना, मैं गल मुकम्मल कर लूं। मैंने कहा था टोकेंगे नहीं। ऑन लाइटर नोट नहीं, मैं आप जरूर वक्त लीजिएगा। वो चौधरी साहब अक्सर कहते हैं ना कि वैसे तो वो कहा करते हैं चौधरी साहब कि मैं तो छाड़ना मज थले तो जाने कटे थले हो। तो सवाल हम पूछ रहे हैं हमारे जो ताहियात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्यूचर की गवर्नमेंट की जो दिल के पहले हम 6 दिन भला डिस्कस करते रहे हैं कि वो तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, नहीं वो खत्म था ना, वो खत्म हो आप गया इससे पहले कहा था खत्म था।